الدین الخالص. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو حیات دی ہے، تو یہ حیات اور زندگی دو چیز سے تعبیر ہے. ایک ہمارا جسم ہے اور ایک اس جسم کے اندر جاری مساری روح. یہ روح جب ہم شکم مادر میں ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعہ جسم کے اندر ڈالتا ہے، اور پھر جب انسان کی اس دنیا کے اندر رہنے کی مدت جو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے لیے رکھی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، تو اللہ کے حکم سے فرشتے آتے ہیں اور اس روح کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں. اسی کو موت کہتے ہیں. اور موت کے ساتھ جس انسان کی موت آتی ہے اس کی یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن معاملہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا. اس کے بعد دوسری زندگی ہے. دنیا سے جانے کے لیے انسان اور دوسری زندگی آخرت میں پہنچنے کے لیے بیچ میں برزخ کی زندگی ہے، جو بیچ کی زندگی ہے. انسان جب وفات پاتا ہے تو اس کے اقربا اس کے دفن کا اور کفن کا انتظام کرتے ہیں. لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے اقربا کی کہ وہ بہتر سے بہتر اور مکمل سے مکمل انتظام کرتے ہیں. اسی لیے کفن کی جب بات آتی ہے تو جہاں بہتر کفن دستیاب ہوتا ہے وہاں سے حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو بھی انتظامات اور لوازمات ہوتے ہیں سب کا بہتر سے بہتر انتظام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کافور اور خوشبو کا انتظام ہوتا ہے. غسل دینے والے جو ماہرین ہوتے ہیں، جو جانکار ہوتے ہیں، ان کو اس کام میں لگایا جاتا ہے، اور وہ لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ادا کریں، کفن کا بھی، تکفین کا بھی، تجہیز اور تدفین کا بھی. لیکن انسان کی یہ جو کوششیں ہوتی ہیں یہ دنیا کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ انسان کو جاننا چاہیے کہ یہ کفن کا انتظام جو انسان کرتے ہیں، اقربا کرتے ہیں، یہ کفن اس کفن کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتا جو کفن فرشتے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے فرشتے اس کی موت کو قبض کرنے کے، اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس موقع پر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے ساتھ کفن لاتے ہیں، اور کفن کس طرح کا ہوتا ہے اس کی بابت حدیث کے اندر تفصیل سے بیان ملتا ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ دنیا کی زندگی کا یہ کفن، جو دنیا کے اندر جو انتظام ہوتا ہے کفن کا، اس کی ان کے یہاں بہت زیادہ اہمیت نہیں تھی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے کو ہوا، جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہماری زندگی کا کہ یہ آخری ایام ہیں، تو انہوں نے اپنے کفن کے لیے اپنے جس پر مربوط دو چادروں کو دیا، جو جسے وہ استعمال کرتے تھے. حضرت عائشہ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے، تو انہوں نے بتلایا تھا کہ 3 چادریں دی گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 چادر لے لو اور اسے دھل لینا، اسے صاف کر لینا، اور 1 چادر کے انتظام بازار کر لینا، خرید لینا. یعنی اس کا کوئی اہتمام نہیں کہ وہ بہت ہی اچھا ہو جائے، نیا سے نیا ہو جائے، اس کا کوئی اہتمام نہیں. خلیفہ وقت تھے، مسلمانوں کے امیر تھے، اسلامی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن انہوں نے اپنے لیے جو انتظام کیا وہ پرانی اور بسیدہ چادریں جسے وہ استعمال کرتے تھے اسی کو دیا کہ اسے دھل کے صاف کر لینا اور 1 چادر بازار سے خرید لینا، جو کہ نہیں ہے.
سوچیے کہ کتنی سادہ ان کی زندگی تھی کہ ان کے گھر کے اندر ان کے پاس جو چادریں تھی وہ 2 چادریں تھی جسے انہوں نے صاف کرنے کے لیے دیا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ، یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے ان کا، یہ ہر شخص جانتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مصعب بن عمیر عنہ کا واقعہ بھی ہم لوگوں کے ذہن میں ہوگا. بار بار ہم لوگ سنتے ہیں لیکن ذہن کے اندر یہ چیزیں بہت پیچھے چلی جاتی ہیں، تحت شعور میں کہیں جا کے بس جاتی ہیں، اس لیے کہ اس سے ہم لوگ زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہیں اٹھا پاتے ہیں. تو ان کی زندگی آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں وہ ایک نوجوان صحابی تھے اور وہ بہت ہی رئیس گھرانے کے تھے. مکہ میں اسلام کو قبول کرنے سے پہلے ان کی زندگی ایسی تھی کہ ان کے بدن پر، ان کے کپڑوں کے اندر جو خوشبو ادھر کی ہوتی تھی وہ ایسی خوشبو کسی اور کے پاس نہیں ہوتی تھی. وہ سب سے بہترین قسم کا عطر لگاتے تھے، اس لیے کہ ان کی ماں بہت زیادہ پیسے والی تھی، ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کرتی تھی. بہترین کپڑا وہ پہنتے تھے، سب سے اچھا جو کپڑا اس زمانے میں دستیاب تھا وہ ان کے بدن پہ ہوتا تھا اور بہترین قسم کی خوشبو وہ لگاتے تھے. اور ان کا واقعہ، ان کی سیرت جن لوگوں کے ذہن کے اندر ہے اور صحابہ کرام کی زندگی اور ان کی صورت، ان کی سیرتیں جو جن لوگوں کے ذہن کے اندر ہوتی ہے، جب وہ حرمین جاتے ہیں تو مکہ کی گلیوں میں حضرت مصعب بن عمیر کی خوشبو، ان کی عزت کی خوشبو آج بھی وہ محسوس کر سکتے ہیں. اس لیے ان کے ذہن کے اندر یہ باتیں تازہ ہوتی ہیں کہ کس طرح سے ہمارے اسلاف نے اور صحابہ کرام نے قربانیاں دی تھیں جس سے دین محفوظ ہوا اور ہم لوگوں تک پہنچا. اللہ کے رحم کرم سے ہم لوگ مسلمان ہوئے اور ہم اپنے آپ کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ ہم کو اللہ رب العالمین آخر تک اپنے رحمتوں سے ہمکنار کرے. تو ان کی یہ زندگی تھی، لیکن جب ان کی موت ہوئی تو کیا ہوئی؟ ایک تو جب وہ اسلام لائے دار ارقم میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، گھرے ہوئے تھے، اس وقت وہ ایک دم ابتدائی اسلام تھا. اس وقت وہ جا کر اسلام لائے تھے، لیکن اپنے اسلام کو انہوں نے مخفی رکھا تھا، چھپائے رکھا تھا. وہ جانتے تھے ان کے گھر اور خاندان کے لوگ اس چیز کو قبول نہیں کر پائیں گے اور ان کو ستائیں گے. تو انہوں نے بہت سارے صحابہ کرام اس طرح سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے، وہ بھی اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے. لیکن ایک مرتبہ کسی نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور بات عام ہو گئی کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں. پھر وہیں سے ان کی اذیتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. اور دوبارہ جب مکہ کی طرف ہجرت ہوئی اس موقع پر بھی سب سے پہلے جو لوگ تھے انہی میں تھے. جو 12 نقبہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کے لیے مدینہ پہلے سے بات کے لیے منتخب کیا تھا، اس میں سے یہ بھی تھے اور یہ بہت پہلے مدینہ چلے گئے تھے. اور ان کے ہاتھوں پر بہت بڑی بڑی ہستیاں مشرف اسلام ہوئی تھی. تو کہنے کا معاملہ یہ ہے کہ اتنے عظیم شان صحابی رسول، لیکن جب غزوہ احد میں یہ شہید کیے گئے تو ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جو کفن کے لیے استعمال کی گئی. تو اس موقع پر دیکھا یہ گیا کہ چادر چھوٹی تھی، جب ان کا سر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتا اور پیر ڈھکا جاتا تو ان کا سر کھل جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کے سر کو ڈھانپ دو اور پیر پر پھر گھاس کو رکھ دینا. تو اس سے بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں کس قدر سادگی تھی اور وہ کیسے اپنے دفن کفن کا انتظام کیا کرتے تھے. اس صحابی رسول کو اللہ رب العالمین نے اتنا پسند کیا تھا دنیا کے اندر. جب وہ تھے تو ان کو توفیق دی کہ وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے میں ہوئے اور بہت ہی کم عمری میں ان کی شہادت بھی ہو گئی جنگ احد کے اندر. زندگی کی ساری آشائشیں ان کے پاس تھی لیکن انہوں نے دین اور ایمان کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا تھا. اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں کہ صحابہ نے کیا کچھ چھوڑ کر اسلام کو بچایا تھا، اپنے دین کو بچایا تھا. ان کی زندگی بھی ایسی تھی کہ ان سے بہتر کپڑا پہننے والا اور خوشبو کا استعمال کرنا، یعنی رئیسی کی جو شان ہوتی ہے، خوشبو کا استعمال اور بہترین سے بہترین کپڑا سب ان کے پاس تھا. کوئی چیز کی کمی نہیں تھی. لیکن جس دین اور ایمان کی ان کے اندر کمی تھی اس خلش کو انہوں نے محسوس کیا اور سب سے پہلے جو لوگ اسلام قبول کیا تھے صحابہ نے، اس میں سے یہ ایک ہوئی. تو اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق دی اور یہ اس حالت میں قبول کیا. لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کون کیسا ہے. اللہ رب العالمین نے آخرت میں جو ان کے لیے انتظام کر رکھا ہے وہ کہیں زیادہ تھا اس دنیا کے انتظام سے. تو یہاں تو ان کو اسلام سے پہلے تو سب کچھ ملا، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کو ان کی زندگی میں کفن بھی ڈھنگ کا نصیب نہ ہوا. لیکن اللہ رب العالمین نے ان نصیب والوں کا نصیب بہت بلند کیا ہے. اس کو دنیا کی معیار سے پہچاننا ہم لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہ آج میں جس کفن کی بات کر رہا ہوں یہ وہ کفن ہے جو
فرشتے اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے اس کو بار بار سنا ہے، اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے جنازہ میں گئے تو وہاں دیکھا قبرستان میں کہ قبر ابھی تیار نہیں ہے، تو وہاں کچھ انتظار کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا جس سے آپ زمین کو کھرید رہے تھے، مٹی کو کھرید رہے تھے، اور اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ استعیذوا باللہ، اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو۔ آپ نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ کہی، تو پھر آپ نے حدیث بیان کی، ایک لمبی حدیث ہے جس کے بعد حصے کو میں آج بیان کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جب مومن بندے کے انتقال کا وقت آتا ہے، یعنی اس دنیا سے آخرت کی طرف جانے کا وقت آتا ہے، دنیا کو سے چھوڑنے کا اور آخرت کی طرف بڑھنے کا وقت آتا ہے، تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ بیض الوجوہ، ان کے چہرے بڑے تابناک ہوتے ہیں جیسے کہ سورج، ان کے ساتھ کفن، معہم کفن من اکفان الجنہ۔ ذرا غور کیجیے کہ ہم لوگوں کو کس کفن کا انتظار کرنا ہے۔ یہ کفن جو لاتے ہیں یہ مومنوں کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے اطاعت کرنے والے، کہنا ماننے والے، نیکوکار جو بندے ہوتے ہیں ان کے لیے انتظام کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جو اس معیار کے نہیں ہوتے ہیں تو ان کے لیے ان کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ ان کے لیے جو کفن فرشتے لاتے ہیں وہ بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ تو یہاں مومن بندے کا ایسا بندہ جس نے اللہ رب العالمین پہ جو ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اللہ رب العالمین کی اطاعت کا راستہ اس نے اختیار کر لیا، تو ایسے بندے کے لیے جو کفن لاتے ہیں، کفن من اکفان الجنہ، جنت کے کفن میں سے ایک کفن ان کے ساتھ ہوتا ہے، فحنوت من حنوط الجنہ، جو کافور ہوتی ہے ان کے ساتھ وہ بھی جنت کی کافور ہوتی ہے۔ وہ جب آتے ہیں فرشتے، یعنی فرشتوں کی ایک جماعت، اور انسان کی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہ فرشتے سب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سب ملک الموت جو ہوتا ہے، جو روح قبض کرنے والا فرشتہ، اس کے امان اور مددگار یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ فرشتے سب کے سب بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، وہ اس کے سر کے پاس، جس کی روح قبض کرنی ہے اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ جان، اے صاف ستھری جان، تو نکل جا، تو اس چیز کو چھوڑ دے، تو باہر آ جا، تجھے اللہ رب العالمین کی مغفرت ملے گی اور اس کی رضامندی تجھے ملے گی۔ تیرے نصیب میں بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی مغفرت بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی بھی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، تو نکل آ، اس جسم کو تو چھوڑ دے۔ تو وہ فتح جو تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السفر، یہ حدیث کی الفاظ سے غور کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ روح نکلتی ہے بڑی ہی آسانی سے، جیسے مشکیزے کو ذرا سا مائل کرتے ہیں تو پانی اس میں سے لڑکنے لگتا ہے، اسی طرح سے آسانی کے ساتھ وہ روح نکل آتی ہے باہر۔ وہ فرشتہ جو ملک الموت ہوتا ہے اسے لے لیتا ہے، جو ہی اسے وہ فرشتہ ملک الموت لیتا ہے، جو آس پاس فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یک طرف انسان کی نگاہ جھپکنے کی دیری میں وہ اس سے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اس کو لے کر اس کفن کے اندر لپیٹ لیتے ہیں، تو فی ذلک الحمد، اور اس کافور کے اندر سے، اس خوشبو کے اندر جو اپنے ساتھ لاتے ہیں اسے ملبوس کر دیتے ہیں، اور اس سے یعنی وہ روح جس کو انہوں نے اپنے کفن کے اندر اور اس حنوط کے اندر رکھا ہوا ہے، یخرج منہا کعطیب ریح مسک، وہ جیتا تلا وجہ، اس سے مشک کی ایسی بہترین خوشبو نکلتی ہے جیسی اس دنیا کے اندر سب سے بہترین خوشبو مشک کی ہو سکتی ہے، وہ ایسی خوشبو اس روح سے اور اس کفن سے باہر آتی ہے۔ کہتے ہیں تو وہ فرشتے لوگ لے کر اسے آسمان کی طرف یستون بہا، اوپر چڑھتے ہیں آسمان کی جانب، جہاں بھی وہ فرشتوں کی جماعت کوئی ملتی ان کو، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ روح اتنی پاکیزہ، اتنی صاف ستھری روح کس کی ہے، یہ خوشبودار روح کس کی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہے، نام لیتے ہیں ان کا۔ دنیا کے اندر جو اچھا نام انسان کا ہوتا ہے وہ سارے نام اس کا یاد کرتے ہیں، دنیا کے اندر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے بہت سارے اچھے نام بھی ہوتے ہیں، لوگ دیتے ہیں نام، اچھے لوگوں کو اچھے ناموں سے لوگ یاد کرتے ہیں، ان کے خوبیوں سے، ان کے صفات سے بھی یاد کرتے ہیں، جو فرشتے وہاں اس کا بیان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ لوگ لے کے چلتے ہیں اور پھر آسمان تک پہنچتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلواتے ہیں۔ پھر وہاں منظر یہ ہوتا ہے کہ آسمان کے مقرر جو فرشتے، جو اس کے بڑے فرشتے ہوتے ہیں، وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، لیتے ہیں، اور اپنے اوپر والے آسمان، یعنی ایک آسمان دنیا سے اوپر کی طرف، پھر وہاں سے ایک سلسلہ بنتا ہے جو 7ویں آسمان تک کی چیز جاتی ہے، ان کی روح کو لے جایا جاتا ہے۔
پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس روح کے ساتھ معاملہ، یہ بھی اس حدیث کے اندر بیان ہے، اس کا بیان کسی دوسرے دن، لیکن آج صرف روح کے تعلق سے اور اس کفن کے تعلق سے باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے، لیکن ایک دوسری طرف معاملہ یہ ہے، یہ خبیث نفس ہے، نیکوکار بندہ نہیں، اللہ کا کہا نہیں مانتا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ دنیا کے اندر ایسے لوگوں کی بھی کثرت ہے، بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اس زمرے سے بچائے، ہم لوگ اس میں نہ رہیں۔ یہ اللہ رب العالمین ہم کو پناہ مانگنی چاہیے اور اس سے دعائیں کرنی چاہیے کہ ایسا خبیث معاملہ جو اس حدیث کے اندر آگے بیان ہو رہا ہے، ہم میں سے کسی کے ساتھ، کسی مسلمان کے ساتھ ایسا ہرگز نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ تو وہاں جب ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، اس کے سر پاس بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں خبیث اخرجی الی سخط من اللہ، اے خبیث نفس، اے ناپاک روح، اے ناپاک جان، تو نکل آ، تو نکل آ، تیرے انتظار میں اللہ رب العالمین کا غضب، اس کا غصہ، اس کا عذاب تیرے انتظار میں ہے۔ یعنی اس وقت سوچئے اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی جس سے فرشتے کہیں گے کہ تو نکل آ، اللہ رب العالمین کا غضب اور اس کا غصہ، اس کا بنایا ہوا عذاب تیرے انتظار میں ہے، تو نکل آ۔ تو وہ فتفرق فی جسدی، وہ روح نکلے گی۔ معاملہ مومن کا اطاعت گزار شخص کا تو یہ ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل آ رہی ہے، لیکن یہاں جو خبیث نفس ہے، جو گنہگار شخص ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ روح نکلے گی نہیں، جس میں ادھر ادھر منتشر ہو جائے گی۔ فَيَنْتَظِرُهَا كَمَا يَنْتَظِرُ الصُّفُوتُ مِنَ الصُّفِ الْمَبْلُولِ، لوگ اس کو فرشتے اسے کھینچ کر نکالیں گے۔ سیخ کو دیکھا ہے جس پر ہم سیخ کباب بھی ہوتی ہے، یہ سیخ جس میں ہم گوشت کو اگر لگاتے ہیں اور سیکتے ہیں تو اس کو جب نکالنا ہوتا ہے تو کتنی مشکل سے وہ چیز نکلتی ہے، بہت مشکل سے وہ نکلتی ہے، اور جب بھی نکلتا ہے گوشت کا کوئی ٹکڑا یا لتڑا تو اس میں سے کچھ حصے اس کے بعد سے وہیں لگے رہ جاتے ہیں، اس لیے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ مزے سے اچھی طرح سے وہ اس سے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی مثال دی کہ جیسے کوئی سیخ ہوتی ہے اور اس میں یہاں جو الفاظ ہیں صوف المبلول کا، یعنی اودا بھیگا ہوا اون، اس میں اگر لگا ہوا ہے اور وہ اسے چمٹا ہوا ہے تو وہ نکلے گا، آسانی سے نہیں نکلے گا، ٹوٹ کے نکلے گا۔ فَيَأْخُذُهَا، وہ اس ملک الموت اس روح کو لیتے ہیں، اور جب لیتے ہیں تو جو آس پاس فرشتے آوان ہوتے ہیں وہ فوراً اسے لے لیتے ہیں اپنے ہاتھ میں، اور اسے اس فِتِلْكَ الْمَخْصُوص، ان کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے وہ ٹاٹ اور بورا ہوتا ہے، وہ کفن نہیں، کفن کے نام پر جو چیز ہوتی ہے وہ بہت ہی گندے قسم کا ٹاٹ اور بورا ہوتا ہے، اسی میں وہ اسے لپیٹ لیتے ہیں، اور اسی وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنَّ لَدَيْهِ جِيفَةٌ وَجِدَتْ لَهُ وَجْنَةٌ، اس کو بھی ہم غور سے سنیں کہ اس سے جو مہک آتی ہے، جو بدبو نکلتی ہے اس روح سے، وہ کیسی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روح زمین پر پائے جانے والی جو مردار کی سب سے خراب قسم کی، سڑے ہوئے مردار کی جسم کی سب سے خراب بدبو جو ہوتی ہے، وہ ویسی قسم کی بدبو اس روح سے نکلتی ہے۔ وہ جہاں روح سے لے کر اوپر کی طرف بڑھتے ہیں، آسمان کی طرف، جس بھی فرشتوں کی جماعت سے گزرتے ہیں وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ خبیث روح، یہ بری اور خراب روح کس کی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہے، اس کا چرچا ہوتا ہے، اس کے برے نام لیے جاتے ہیں، اور پھر اسے لے کر جب آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو وہ آسمان کا دروازہ بھی اس روح کے لیے نہیں کھولا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس حدیث کے پیش نظر اور ان حقائق کے پیش نظر یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کیسی ہو۔ کیا ایسی زندگی کی روح جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو روح منتشر ہو جائے، نکلنا نہ چاہے، یا آسانی سے نکل آئے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ سب کو اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی، ان کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔